السلام علیکم دوستو، روایت ٹی وی چینل پر خوش آمدید ہے۔ تلواروں کی ٹکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، مٹی سے بھرا میدان جنگ ہے۔ ایک مضبوط اور باوقار شخصیت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کی عقابی نظریں دشمن پر جمی ہوئی ہیں۔ 12ویں صدی میں جب تمام مٹی اور ریت صلیبیوں اور جنگجوؤں کے خون سے رنگین تھی، ایک شخص صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک ستون کی مانند مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بے خوف جنگجو تھا جو کہ نیلے بھیڑیے یا پاگل بھیڑیے کے نام سے بھی مشہور تھا۔ تاریخ اسے بورو کے نام سے جانتی ہے، جس کا اصل نام ملک العادل نجم الدین گوک بورو تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ساز داستان میں یہ نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو دشمنوں کے لیے خوف اور سپاہیوں کے لیے فخر کی علامت تھا۔ مگر آخر یہ نیلا بھیڑیا تھا کون، اور صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں اس کا کردار اتنا اہم کیوں تھا؟ بورو صرف صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا سب سے بڑا ساتھی، عظیم جنگی حکمت عملی ساز اور مصر کا محافظ تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف میدان جنگ میں برسرے پیکار تھا تو بورو سلطنت کے معاملات کو سنبھال رہا تھا، وسائل فراہم کر رہا تھا اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا رہا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر فتح کیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا تو اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو سلطنت کو مضبوطی سے سنبھالنے میں اس کی مدد کرے، اور یہ عظیم ذمہ داری بورو کے سپرد کی گئی۔ اس نے مصر کو ایوبی سلطنت کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا، تجارت کو فروغ دیا، فوج کو جدید اسلحے سے متعارف کروایا اور ہر اس چیز کا بندوبست کیا جس سے صلاح الدین ایوبی کو صلیبی جنگوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ بورو ایک حکمران نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہترین جنگجو اور جنگی منصوبہ ساز بھی تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مختلف محاذوں پر جنگیں لڑیں تو بورو نے ہر اس فوج کو روکا جو صلیبیوں کی مدد کے لیے آ سکتی تھی۔ ہر کمک کو راستے میں کاٹ دیا گیا، ہر خفیہ حملہ کامیاب رہا، ہر اہم جنگ جیتی گئی۔ یہ سب کچھ نیلے بھیڑیے کی ذہانت کے باعث ممکن ہوا۔ ایوبی خاندان میں پیدا ہونے والا بورو عظمت کی علامت تھا۔ کم عمری سے ہی انہیں جنگ اور قیادت کی تربیت دی گئی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور ان کے بڑے بھائی صلاح الدین ان کے استاد تھے۔ بورو نہ صرف ایک سپاہی تھے بلکہ وہ ایک عظیم مفکر اور رہنما بھی تھے۔ ان کی عرفیت گوک بورو، جس کا مطلب نیلا بھیڑیا ہے، ان کی بہادری اور عقل مندی کی علامت تھی۔ بورو صرف صلاح الدین ایوبی کے بھائی نہیں تھے بلکہ وہ ان کا دایاں ہاتھ تھے۔ ان کا رشتہ ناقابل شکست تھا۔ لاتعداد جنگوں میں بورو اور صلاح الدین ایوبی نے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مسلم دنیا کو متحد کرنے اور یروشلم کو واپس لینے کا عزم کیا تو اس وقت بھی بورو ان کے ساتھ تھے۔ وہ فوجوں کی قیادت کرتے تھے، دانش مندانہ مشورے دیتے تھے اور ایک ساتھ وہ ایک ناقابل یقین طاقت تھے۔ 1187 میں جب جنگ حطین ہوئی تو اس دوران بھی بورو صلاح الدین ایوبی کے قابل اعتماد کمانڈر کے طور پر سامنے آئے۔ یہ جنگ ایک اہم تاریخی موڑ تھی جس کے بعد یروشلم کو واپس لے لیا گیا۔ جنگ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بورو کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ مصر کا گورنر بننے کے بعد بورو نے ثابت کیا وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ماہر منتظم بھی تھے۔ انہوں نے بہاؤالدین کراکوش کے ساتھ مل کر مصر کے دفاع کو مضبوط کیا، بنیادی ڈھانچے کو بہتر کیا اور عوام کی خوشحالی کو یقینی بنایا۔ اپنے ایک اور ساتھی مظفر الدین گوک بورو کے ساتھ مل کر فوج کی بہترین تربیت سازی کی اور صلاح الدین ایوبی کے یروشلم فتح کرنے کے خواب کو فوج کا مقصد بنا دیا۔ جب 1193 میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو مسلم دنیا نے ایک ہیرو کو کھو دیا۔ اسی وقت بورو نے اپنے بھائی کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ ایوبی سلطنت کے عظیم رہنما بن گئے۔ ان کی سفارتی مہارت بھی بے مثال تھی۔ انہوں نے ایوبی سلطنت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد ممکن تھا کہ سلطنت ٹوٹ کر خطرے میں پڑ جاتی، مگر ایک شخص تھا جس نے اپنے بھائی کے خواب کو بکھرنے نہیں دیا۔ اس نے حکمرانی سنبھالی، سلطنت کو مضبوط کیا، صلیبیوں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے دور میں ایوبی سلطنت کئی دہائیوں تک مضبوط رہی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ نیلا بھیڑیا نہ صرف صلاح الدین ایوبی کا سایہ تھا بلکہ وہ خود ایک عظیم بادشاہ بھی تھا۔ بورو کہتے تھے کہ ایک جنگجو اپنے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے۔ ایک حکمران طاقت کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے حکومت کرتا ہے۔ ایک بھائی
پیچھے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میرا فرض تھا اور میں نے اسے پورا کیا۔ بورو نے اپنی زندگی اپنے خاندان، اپنے ایمان اور اپنے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ 1218 میں انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے قیادت، بہادری اور اتحاد کی ایک عظیم میراث چھوڑ گئے۔ آج بورو کو ایوبی سلطنت کی عظیم شخصیات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی کہانی وفاداری، قیادت اور بھائی چارے کی طاقت کی عکاس ہے۔ چاہے وہ جنگ کے میدان میں نیلا بھیڑیا ہو یا مصر کے دانش مند گورنر، بورو کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ بورو صرف صلاح الدین ایوبی کے بھائی نہیں تھے، وہ اپنی ذات میں ایک لیجنڈ تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی ہیرو صرف پیدا نہیں ہوتے، وہ بہادری، حکمت اور اپنے مقصد کے لیے عزم کے ذریعے بنتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ صلاح الدین ایوبی کا نام سنیں تو اس نیلے بھیڑیے کو بھی یاد رکھیں جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ ترکی کی مشہور سیریز قدس فاتح صلاح الدین ایوبی میں بھی بورو کی انٹری ہو چکی ہے۔ اس کی انٹری ڈرامے میں اس قدر دلچسپ تھی کہ دیکھنے والے اس کے گرویدہ ہو گئے۔ سین کچھ یوں تھا کہ صلاح الدین ایوبی دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرف صلیبیوں کی بہت بڑی فوج تھی اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موجود تھے۔ ممکن تھا کہ وہ فوج صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیتی یا پھر شہید کر دیتی۔ اتنی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے۔ سب لوگ پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتے ہیں تو ایک عظیم بھیڑیا جس کا جذبہ ایمانی آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس آتا ہے، دونوں بھائیوں کے درمیان مسکراہٹ کا خوبصورت تبادلہ ہوتا ہے اور پھر وہ نیلا بھیڑیا اپنے بھائی صلاح الدین سے اجازت لے کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صلیبی سپاہی شکست کا داغ اٹھا کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی اپنے بھائی سے گلے ملتے ہیں اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ مصر لے جاتے ہیں۔ یہیں سے ڈرامے میں صلاح الدین ایوبی اور بورو کے تعلق کا آغاز ہوتا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہیں پر بورو کے دو ساتھیوں بہاؤالدین کراکوش اور مظفر الدین گوک بورو کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ بہاؤالدین کراکوش کی تمام تفصیل ہم نے ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کی ہے۔ بہت جلد ہم مظفر الدین گوک بورو کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارے تاریخی ہیرو کس قدر عظیم تھے۔ ان کے دل قوت ایمانی سے روشن تھے اور یہ خود بہادری اور اعلیٰ قیادت کی مثال تھے۔ بورو کی کہانی بھی ہمیں ایک عظیم ہیرو کے بارے میں بتاتی ہے جس نے تاریخ میں اپنی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے نام پیدا کیا اور یروشلم کو حاصل کرنے والی عظیم فتح میں اپنا حصہ ڈالا۔ بے شک یہ بہادر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی بہادری کی مثالیں تاریخ میں رقم ہو کر رہ جاتی ہیں جو آنے والے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ تاریخ کے عظیم ہیروز کی مزید کہانیاں آپ سن سکیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ہم اگلی کس شخصیت پر ویڈیو بنائیں۔